بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 75 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ دروس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ احکام شرع میں جاری ہونے والا استعارہ و مجاز کے دو طریقے رائج اور شائع ہے۔ نمبر 1، لفظ کے معنی حقیقی و مجازی کے درمیان علت و معلول کا تعلق ہو۔ نمبر 2، لفظ کے معنی حقیقی و مجازی کے درمیان سبب اور مسبب کا تعلق ہو۔ عزیز طلبہ، ان دونوں طریقوں کا حکم اور اصول گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ لفظ کے معنی حقیقی و مجازی کے درمیان علت و معلول کا تعلق ہو تو استعارہ اور مجاز جانبین طرفین سے صحیح ہے۔ علت بول کر معلول مراد لے سکتے ہیں اور معلول بول کر علت مراد لے سکتے ہیں۔ جیسے ملکت بول کر اشتریت مراد لے سکتے ہیں اور اشتریت بول کر ملکت مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کا خریدنا علت ہے اور خریدی ہوئی چیز کا مالک ہونا حکم ہے۔ آج کا ہمارا درس استعارہ اور مجاز کی دوسری صورت کی مثال کے متعلق ہے کہ لفظ کے معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان سبب اور مسبب کا تعلق۔ عزیز طلبہ، اس صورت میں اصل یعنی سبب بول کر استعارہ اور مجاز کے طور پر فرع یعنی مسبب اور حکم مراد لینا تو درست ہے، مگر مسبب اور حکم بول کر بطور استعارہ اس کا سبب مراد لینا درست نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے حررتک، میں نے تجھ کو آزاد کیا، اور اس لفظ سے اس نے طلاق کی نیت کی تو یہ نیت صحیح اور معتبر ہوگی اور طلاق بائن پڑ جائیں گے، کیونکہ باندی میں تحریر یعنی آزاد کرنا ملک رقبہ کے زوال کی علت ہے، اور ملک رقبہ کا زوال ملک متع کے زوال کی علت ہے۔ اس لیے تحریر بمعنی آزاد کرنا ملک رقبہ کے زوال سے ملک متع کے زوال کا سبب ہوگا، اور ملک متع کا زوال مسبب ہوگا، اور سبب بول کر استعارہ اور مجاز کے طور پر مسبب مراد لینا جائز ہے۔ اس لیے تحریر کا لفظ بول کر مسبب ملک متع کے زوال یعنی طلاق کی نیت کرنا صحیح ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنے باندی سے طلقتک کہے اور اس لفظ سے آزاد کرنے کی نیت کرے تو یہ نیت معتبر نہ ہوگی اور باندی آزاد نہ ہوگی، کیونکہ طلاق زوال ملک متع کے معنی میں ہونے کی حیثیت سے مسبب ہے اور آزاد کرنا اس کا سبب ہے، اور اصل یعنی سبب بول کر اس سے فرع یعنی مسبب کو ثابت کرنا جائز ہے، فرع یعنی مسبب بول کر اس سے اصل کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ومثال ثانی، اور استعارہ کے دوسری قسم کی مثال، اذا قال لامرأته، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے ومثال الثانی، اور استعارہ کی دوسری قسم
کی مثال یعنی سبب بول کر مسبب حکم مراد لینے کی مثال یہ ہے، اذا قال لامرأتہ، اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے حررتکی کہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا، ونوى بہ، اور اس سے طلاق کی نیت کرے، یصح، تو اس کی یہ نیت اور مراد صحیح ہوگی، لأن التحریر، لأن التحریر، اس لیے کہ آزاد کرنا، بحقیقتہ، اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے، یوجب زوال ملک البضع بواسطۃ زوال ملک الرقبۃ، ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے ملک بضع کے زوال کو ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ تحریر یعنی آزاد کرنا اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے ملک بضع کے زوال کو ثابت کرتا ہے۔ فَكَانَ سَبَبًا مَحْضًا لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ، اس لیے وہ ملک متعہ کے زوال کا سبب محض ہوگا نہ کہ علت، اس لیے وہ ملک متعہ کے زوال کا سبب محض ہوگا نہ کہ علت۔ فجاز ان یستعار عن الطلاق، فجاز ان یستعار عن الطلاق الذی، فجازہ تو جائز ہے، ان یستعار عن الطلاق الذی، اس کے ذریعے اس طلاق سے استعارہ کیا جائے، اس طلاق سے مجاز مراد لیا جائے جو ملک متعہ کو زائل کرنے والا ہے، جو ملک متعہ کو زائل کرنے والا ہے، تو جائز ہے کہ لفظ حررتکی کو اس طلاق سے مستعار کیا جائے، اس طلاق سے مجاز مراد لیا جائے جو ملک متعہ کو زائل کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ استعارہ کی دوسری قسم یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینے کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حررتکی کہے، یعنی کہے میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور طلاق کی نیت کر لے، تو اس کی یہ نیت کرنا صحیح ہے، کیونکہ تحریر اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک بضع یعنی حق مجامعت اور حق وطی کے زوال کا سبب ہے باندی کے حق میں، مگر درمیان میں ملک رقبہ واسطہ ہوگا، لہذا تحریر ملک متعہ کے زوال کا سبب محض بن گیا، اور ملک متعہ کا زوال اس کا مسبب ہوا، اور طلاق سے بھی چونکہ ملک متعہ کا زوال ہوتا ہے، لہذا سبب حررتکی بول کر مسبب یعنی طلاق مراد لینا صحیح ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا، فجاز ان یستعار عن الطلاق الذی هو مزیل لملک المتعۃ، کہ لفظ حررتکی کو اس طلاق سے استعارہ اور مجاز کرنا جائز ہے جو مزیل ملک متعہ ہو، جو ملک متعہ کو زائل کرنے والا ہو،
لہذا شوہر کی آزاد عورت کو طلاق بائنہ واقع ہو جائیں گی جو کہ ملک متعہ کو زائل کرنے والی ہے، برخلاف اس کے کہ باندی کو طلقتکی کہے جو کہ مسبب ہے اور مراد اس سے حررتکی لے جو کہ سبب ہے، تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مسبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہوتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسبب اپنے ثبوت میں سبب کا محتاج ہوتا ہے، مگر سبب مسبب کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے سبب بول کر مسبب مراد لینا تو صحیح ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسبب محتاج اور لازم ہے اور اپنے مؤثر یعنی سبب کا اثر ہے، اور سبب محتاج الیہ اور ملزوم ہے، اور استعارہ کی اصل یہی ہے کہ محتاج الیہ اور ملزوم بول کر محتاج و لازم مراد ہو۔ الگرد سبب مسبب کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ سبب تو ہو مگر مسبب نہ ہو، جیسے عتق آزادی ملک متعہ کے زوال کا سبب ہے باندیوں میں، اور ملک متعہ کا زوال مسبب ہے۔ لہذا اگر غلام کو انت حر کہا تو یہاں عتق تو ہے یعنی سبب، مگر زوالی ملک متعہ نہیں جو کہ مسبب ہے، کیونکہ مردوں میں ملک متعہ و بزا ہوتی ہی نہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب ان يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق، لأننا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة، وذلك في البائن إذ الرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا۔ عزیز طلبہ، یہاں سے صاحب کتاب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے اوپر والی سطروں میں فرمایا تھا کہ حررتکی بول کر طلاق کی نیت کرنا صحیح ہے، لہذا جب لفظ حررتکی طلاق سے استعارہ اور مجاز ہے، یعنی حررتکی بول کر طلاق مراد ہے، تو طلاق تو لفظ صریح ہے اور اس سے طلاق رجعی پڑتی ہے، تو حررتکی سے بھی طلاق رجعی ہی پڑھنی چاہیے، حالانکہ حررتکی سے طلاق رجعی واقع نہیں ہوتی بلکہ بائنہ ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح کہے کہ حررتکی قائم مقام ہے طلقتکی کے، اور اصل اور قائم مقام کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے، تو حررتکی سے طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لفظ حررتکی کو لفظ طلاق سے مجاز نہیں بناتے کہ طلاق رجعی واقع ہو، بلکہ اس چیز سے مجاز بناتے ہیں جو مزیل ملک متعہ ہو، جو ملک متعہ کو زائل کرنے والا ہو، اور مزیل ملک متعہ احناف کے نزدیک ملک متعہ کو زائل کرنے والا احناف کے نزدیک طلاق بائنہ ہوتی ہے، نہ کہ طلاق رجعی، لہذا حررتکی سے طلاق بائنہ واقع ہوگی نہ کہ طلاق رجعی۔ بالفاظ دیگر، لفظ حررتکی کا مسبب طلاق صریح نہیں ہے کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہو، بلکہ اس کا مسبب وہ ہے جو مزیل ملک متعہ ہو، اور ظاہر ہے کہ مزیل ملک متعہ طلاق بائنہ ہے نہ کہ رجعی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق رجعی بھی مزیل ملک متعہ ہوتی ہے،
یہاں تک کہ رجوع بالقول کر لے بغیر جدید نکاح کے۔ عزیز طلبہ، اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ولا یقال، ولا یقال، اور اعتراض نہ کیا جائے، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر تحریر کو مجازاً طلاق قرار دیا جائے، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر تحریر کو مجازاً طلاق قرار دیا جائے تو لوجب ان یکون الطلاق الواقع به رجعیا، تو اس سے واقع ہونے والے طلاق کا رجعی ہونا واجب ہوگا۔ ولا یقال، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر تحریر کو مجازاً طلاق قرار دیا جائے تو اس سے واقع ہونے والی طلاق کا رجعی ہونا واجب ہوگا، کصریح الطلاق، جیسے کہ صریح طلاق، جیسے کہ صریح طلاق کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ لِأَنَّ نَقُولُ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تحریر کو طلاق سے مجاز نہیں قرار دیتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تحریر کو طلاق سے مجاز نہیں قرار دیتے، بلکہ اس چیز سے مجاز قرار دیتے ہیں جو ملک متعہ کو زائل کرنے والی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تحریر کو طلاق سے مجاز نہیں قرار دیتے، بلکہ اس چیز سے مجاز قرار دیتے ہیں جو ملک متعہ کو زائل کرنے والی ہے۔ وَذَلِكَ فِي الْبَائِنِ، اور یہ ملک متعہ کا زوال طلاق بائن میں ہوتا ہے۔ اِذِ الرَّجْعِيُّ، اس لیے کہ رجعی ہمارے نزدیک ملک متعہ کو زائل نہیں کرتی، اس لیے کہ طلاق رجعی ہمارے نزدیک ملک متعہ کو زائل نہیں کرتی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ عبارت کا ترجمہ مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔